الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. معزز سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کو لے کر میں حاضر ہوا ہوں وہ ہے عبادت کس کی اور کیسی. اس کے تعلق سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ نے بہت ہی پیاری بات کہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ دو چھوٹے چھوٹے سوالات اگر ان کے کوئی جوابات جان گیا، سمجھ گیا، تو گویا کہ اس نے پورے شریعت کو سمجھ گیا. اور جو ان دونوں چھوٹے چھوٹے سوالات کا جواب دے لے گیا یا ان پر عمل کرنے لگا تو گویا کہ وہ پوری شریعت پر عمل کرنے والا ہو گیا. وہ دونوں سوال کیا ہیں؟ پہلا سوال یہی ہے من تعبد، عبادت کس کی، عبادت کس کی جائے. اور دوسرا سوال ہے کیف تعبد، عبادت کیسی، کس طریقے سے عبادت کی جائے. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جس کسی نے اس سوال کے چھوٹے چھوٹے جوابات پر عمل کر لیا گویا اس نے شریعت پہ عمل کر لیا. یعنی یہ دونوں سوال بہت اہم ہیں. پہلے سوال کا جواب ہے من تعبد، عبادت کس کی. اس کا جواب کیا ہے؟ صرف اور صرف للہ الواحد القہار، صرف اور صرف ایک وحدہ لا شریک کی عبادت، خالص طور سے بغیر کسی ملاوٹ کے ایک اللہ کی عبادت. دلیل سورہ زاریات آیت نمبر 56 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انس و جن کو، انسان و جنات کو پیدا ہی صرف اسی لیے کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں. تو پہلے سوال کا جواب مل گیا کہ عبادت کس کی، عبادت خالصتاً للہ، اللہ کے لیے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. اور یہی دعوت، اسی دعوت کے لیے اور اسی سوال کے جواب کو لوگوں کے ذہنوں میں بٹھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کا ایک طویل سلسلہ طے کیا. کم و بیش لوگ بیان کرتے 1,24,000 انبیاء کرام آئے اور ان سب کا ایک ہی مشن، ایک ہی دعوت، یا قومی اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں. حضرت نوح علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. حضرت صالح علیہ السلام آئے، حضرت شعیب علیہ السلام آئے، حضرت لوط علیہ السلام آئے، یہاں تک کہ آخر میں اس سلسلے کی آخری کڑی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جہاں ختم ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے تو آپ نے بھی یہی دعوت دی، لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگوں کہو اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کو تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو یہ پہلے سوال کا جواب ہے. پھر دوسرا جو سوال ہے کیف تعبد، عبادت کیسی. کیا عبادت کرنے میں انسان آزاد ہے؟ اپنے ذہن اور دماغ کو دوڑا کر کے وہ عبادت کرے؟ یہ چیز تو معلوم ہے کہ عبادت صرف اللہ کی، لیکن کیسے کرنی ہے؟ جس طرح جی چاہے اس طرح کرنا ہے؟ اپنے ہوا، اپنے خواہش اور اپنے آرزو کے مطابق کرنی ہے؟ نہیں. عبادت قابل قبول وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو. یعنی بالفاظ دیگر، دوسرے الفاظ میں آپ کہہ لیں، ایک کا مطلب ہے اطیع اللہ اور دوسرا اطیع الرسول. ایک کا مطلب آپ یوں کہہ لیجئے کہ کتاب اور دوسرے کا سنت، قرآن اور حدیث. اور یہ دونوں کو کوئی الگ کرتا ہے تو پھر اس کا دین مکمل نہیں ہے. دلیل صحیح الجامع کی روایت حدیث نمبر 2937 2937 اللہ کے نبی نے فرمایا انی قد ترکت فیکم شیئین، لوگوں میں نے تمہارے درمیان دو چیز چھوڑا ہے، یعنی میں تمہارے درمیان دو چیز کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا بعدہما،
ان دونوں کے بعد تم گمراہ نہیں ہو سکتے. یعنی دو چیزیں جو ہیں میں ایسی دو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر تم اس کو تھامے رہو گے, اس کو پکڑ کے رکھو گے, تم گمراہ نہیں ہو سکتے. کیا کیا ہے؟ پہلی چیز کتاب اللہ, اللہ کی کتاب, و سنتی, اور میری سنت. یعنی قرآن اور حدیث یہ ایسی چیز ہے کہ اگر تم اس کو تھامے رہو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے. اور آگے کے جو الفاظ ہیں وہ زیادہ اہم ہیں. فرمایا وَلَن يَتَفَرَّقَ حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض, اور یہ دونوں یعنی کتاب و سنت, قرآن و حدیث, یہ دونوں الگ نہیں ہو سکتے, ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم مجھ پر حوض پر ملاقات کر لو. یعنی قیامت قائم ہو جائے, قیامت تک کے درمیان, قیامت سے پہلے یہ دونوں کو اگر کوئی الگ کرتا ہے کہ قرآن ہم مانتے ہیں صرف حدیث نہیں مانتے, یا کوئی یہ کہتا ہے کہ میں صرف حدیث مانتا ہوں قرآن نہیں مانتا ہوں, تو پھر اس کا دین, اس کا ایمان مکمل نہیں ہے, وہ شریعت میں کامل طور سے داخل نہیں ہے. معلوم یہ ہوا کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے, اور کیسے کرنی ہے؟ جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے. عبادات اگر دیکھیں تو وقت کم ہے. عبادات تو مومن کا ہر عمل عبادت ہے. مومن کا, اس کا اٹھنا بیٹھنا, چلنا پھرنا, کھانا پینا, بیوی سے ملنا, ہر ایک چیز عبادت ہے. شرط یہ ہے کہ وہ شریعت کے مطابق ہو, تو پھر اس کا ہر عمل عبادت ہے. میں عبادتوں میں افضل العبادات, جو سب سے زیادہ محبوب اللہ رب العالمین کے نزدیک عمل ہے, میں اس کو بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے. نماز. نماز کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا, کئی جگہ فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, نماز قائم کرو, زکات دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, نماز قائم کرو. قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر یہ اللہ تعالیٰ نے جملہ استعمال کیا کہ نماز قائم کرو. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ سوچ لیں کہ بس نماز قائم کرنی ہے, کیسے قائم کرنی ہے, یہ طریقہ معلوم نہ ہو تو پھر نماز ہم ادا نہیں کر سکتے. لہذا اللہ کے وسلم نے صاف طریقے سے فرمایا, صحیح متفق علیہ روایت ہے, صلو کما رأیتمونی اصلی, لوگو تم نماز اسی طریقے سے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام صحابہ کرام کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے فرمایا صلو, لوگو تم سب کے سب نماز پڑھو. کیسے؟ کما رأیتمونی اصلی, جیسا کہ تم لوگ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. پتہ یہ چلا کہ ہمیں جو بھی عبادت کرنی ہے وہ کس طریقے سے کرنی ہے, جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی ہے. سامعین کرام, اگر کوئی ایسا نہیں کرتا, یعنی اپنے جی کے حساب سے, اپنی خواہش کے مطابق کوئی عبادت کرتا ہے, تو اس کی ویلیو کیا ہے؟ اس کی کوئی ویلیو نہیں, کوئی اہمیت, کوئی حیثیت نہیں اس کی. صحیح حدیث کے ذریعے صحیح ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے, شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے, اور فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الرجل لیصلی 60 سنہ, ایک آدمی 60 سال تک نماز پڑھتا ہے, وما تقبل له صلاۃ, لیکن اس کا کوئی نماز قبول نہیں ہوتا. ایک آدمی کل قیامت کے روز اللہ کے سامنے حاضر ہوگا, اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم نے کیا کیا؟ نماز پڑھی. ہاں 60 سال میں نماز پڑھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث بتلا رہی ہے, اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تیری کوئی نماز قبول نہیں. کیوں؟ یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ اس کی نماز قابل قبول کیوں نہیں ہوگی. لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود ویتم السجود ولا یتم الرکوع, اس وجہ سے کہ اس نے اگر رکوع کو صحیح کیا, مکمل کیا, تو سجدے کو چھوڑ دیا, صحیح سے نہیں کیا, یا اگر سجدے کو صحیح سے کیا تو پھر رکوع کو صحیح سے نہیں کیا. معلوم یہ ہوا کہ نماز کے اندر وہی طریقہ ہونا چاہیے, ہو بہو وہی طریقہ جس طریقے سے اللہ کے نبی نے بتلایا ہے. اگر کوئی اپنے حساب سے نماز پڑھتا ہے تو پھر اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے, پھر چاہے وہ 60 سال پڑھ کے جائے, 40 سال پڑھ کے جائے, اللہ کے یہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں, کوئی حیثیت نہیں. سامعین کرام, اسی سلسلے کی ایک دوسری روایت حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, انه رأى رجلا لا يتم الركوع ولا السجود فلما قضى صلاته قال له حذیفہ ما صلیت واحسبه قال لو مت على سنة محمد. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے, حدیث نمبر 389. اللہ کے نبی نے فرمایا, راوی حدیث حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک آدمی کو نماز پڑھے,
रावी हदीस जो सिलसिले ने नसब हुआ हदीस का, वो कहते हैं कि मैंने देखा एक आदमी ने नमाज पढ़ी, तो वो अगर रुकू को पूरा करता था तो सुजूद को सही तरीके से नहीं पढ़ता था, और अगर सजदे को पूरा करता था तो रुकू को सही से नहीं करता था। जब वो नमाज पढ़ के फारिग हुआ, फलम्मा क़ज़ा मिन सलाती, जब वो नमाज से फारिग हुआ तो हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल, वो कहते हैं मा सल्लैता, तुमने नमाज ही नहीं पढ़ी, नमाज ये तुम क्या कर रहे थे, नमाज ये तुमने नमाज नहीं पढ़ी। और उसके बाद रावी हदीस कहते हैं वह हसिबहु क़ाल, कहते हैं कि मुझे याद आता है कि हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये बात भी कही, लव मुत्ता अला गैर सुन्नत मुहम्मद, अगर तेरी इसी हालत में इंतकाल हो जाए तो इतना तो जरूर कि तेरी मौत सुन्नत के मुताबिक नहीं होगी। तो इस तरीके से नमाज पढ़ा है, गोया कि तूने सुन्नत के मुताबिक नमाज नहीं पढ़ी है। ये कैसे, क्यों कहा? इसलिए कि रुकू सुजूद में जो उसके लवाजिमात हैं, जो उसके तकाजे हैं, सजदा किस तरीके से किया जाए, रुकू किस तरीके से किया जाए, क्या पढ़ा जाए, इन तमाम चीजों का ख्याल उसने नहीं किया, बस आया अपना काम निकाला और चल दिया। तो ऐसी अमल और ऐसी इबादत काबिल कबूल नहीं है। हमें देखना है कि अल्लाह के नबी ने सजदा किस तरीके से करने को बताया है, रुकू किस तरीके से करना है वो सब बताया है, उसके मुताबिक हम नमाज को कायम करें। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारे समाज के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर नमाज हनफी, नमाज शाफी मौजूद, नमाज मालिकी मौजूद, नमाज हम्बली मौजूद, लेकिन नमाज मुहम्मदी मौजूद नहीं है। ये बात बिल्कुल सच है। हमारे समाज के अंदर हर किसी ने अपना अपना नमाज कायम कर लिया, लेकिन नमाज मुहम्मदी किसी ने कायम नहीं की। ये बहुत बड़ी मर्ज या बीमारी के नीचे हमारे समाज के अंदर हर कोई अपने नमाज को सही कहते हुए ये कहता है कि मेरी नमाज हनफी है, मेरी नमाज शाफई है, मेरी नमाज मालिकी है, मेरी नमाज हम्बली है, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि मेरी नमाज मुहम्मदी या नबवी है। सामीन किराम, में बयान करने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि हम जो भी इबादत करते हैं, अगर उसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका मौजूद नहीं तो फिर वो कोई अमल काबिल कबूल नहीं है। हम लाख चाह लें और दिन रात एक कर दें, 60 साल की इबादत भी किसी माने नहीं है। आज इसी तरीके से अभी हाल ही में रजब का महीना गुजरा, 27 रजब को बहुत सारे भाई हमारे मुस्लिम इखवान क्या करते, 27वीं रात को, रजब को, रात को मेराज रात बनाते, शब मेराज, जिसका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं, कुछ नहीं। लेकिन इनसे जब पूछा जाए कि भाई ये अंजाम, आप ये काम अंजाम क्यों देते, तो इनका जवाब ये होता है कि अकीदत में। अगर हम पूछे कि ये फर्ज है, नहीं, मुस्तहब है, नहीं, वाजिब है, नहीं, सुन्नत है, नहीं, क्या है ये? अकीदत। ये अकीदत में ये कहां से आ गया? शरीयत के अंदर तो इसका कोई वजूद नहीं कि अकीदत की वजह से किसी ने ऐसा अमल किया हो। क्या सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, उनको अल्लाह के नबी से अकीदत नहीं थी? अकीदत के मानी होते हैं बे इंतहा मोहब्बत। और क्या सहाबा किराम से बढ़कर के कोई अल्लाह के नबी से मोहब्बत कर सकता है? नहीं कर सकता, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। ये बस एक रास्ता निकालने का जरिया है कि हम अकीदत में कर रहे हैं। सामईन किराम, आइए हम अहादीस की रोशनी में देखते हैं कि ये बात कहां तक मजबूत है और कहां तक सुनने के लायक है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस है, रावी है, वो कहते हैं अन्ना ज़िमाम इब्न सअलबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लम्मा अस्लम सअला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन फराइज़िल इस्लाम मिन अस्सलाति व गैरहा फ़अद्दा अलैहि अस्सलातिल खम्स लम यज़िद अलैहिन्ना सुम्मा ज़कात सुम्मा सियाम रमज़ान सुम्मा हज्जल बैत सुम्मा अअलमहु मा हर्रम अल्लाहु अलैहि फलम्मा फरग क़ाल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नका रसूलुल्लाह व सअफ़अलु मा अमरतनी बिही ला अज़ीदु व ला अनक़ुसु क़ाल सुम्मा वल्ला फ़क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन यस्दिक़ु ज़ुल अक़ीसतैन यदखुलुल जन्ना। लंबी रिवायत है, अहमद की रिवायत है, हदीस नंबर 2142। इसके अंदर अल्लाह के नबी ने क्या बयान फरमाया, बहुत ही प्यारी हदीस जो बिल्कुल वाज़ेह तौर से बयान कर देती है कि हमें इबादत के ताल्लुक से वो इबादत कैसे इबादत हो सकती है कि अल्लाह के नबी ने उसको किया ना हो, वो अमल इबादत कैसे हो सकती है कि सहाबा किराम ने उसको अंजाम न दिया हो। ये हदीस बतला रही है
راوی حدیث جو ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ زمام ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا عن فرائض الاسلام، اسلام کے فرائض کے تعلق سے سوال کیا، پوچھا نماز وغیرہ کے تعلق سے. فعد علیہ الصلاۃ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 5 نماز کے بارے میں بتلایا اور کہا کہ لم یزل علیہن، ان پر تم زیادتی مت کرنا، زیادہ نہیں کرنا، یعنی 5 وقت کی نماز تمہیں دی گئی، تم 5 وقت کی نماز ادا کرنا. پھر فرمایا ثم الزکات، پھر زکات کے بارے میں بتلایا، ثم صیام رمضان، پھر رمضان کے روزے کے تعلق سے بتلایا، پھر حج بیت اللہ کے تعلق سے بتلایا، ثم اعلمه ما حرم اللہ علیہ، پھر ان کو وہ تمام محرمات بتلائیں جو حرام قرار دے دی گئیں، ان تمام چیزوں کو بتلا دیا. فلما فرغ قال، جب اللہ کے وسلم نے ان کو یہ تمام چیزیں بتلا دی، یہ ساری چیزیں ان کو سامنے بیان کر دی کہ نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکات دینا ہے، حج کرنا ہے اور توحید وغیرہ ساری چیزیں بتا دی، اور یہ تمام چیزیں بھی بتلا دی کہ کیا حرام کیا حلال. پھر اس کے بعد جب اللہ کے وسلم خاموش ہوئے تو صحابہ رسول کیا کہتے ہیں؟ قال اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. اور اس کے بعد جو جملہ کہا انہوں نے، جو حدیث کے اندر بالکل محفوظ ہے، وَسَأَفْعَلُ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ، یہ جملہ میں جو بیان کرنا چاہتا ہوں. آج ہمارے سماج کے اندر جو ایک نقطہ بیان کرنے کے لیے، اپنا مسئلہ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہمیں عقیدت تھی، یہ صحابہ رسول بتلا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی وَسَأَفْعَلُ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ، میں ان قریب وہ سارے کے سارے اعمال کروں گا جس کا آپ نے ہمیں حکم دیا ہے. لا ازید ولا انقص، میں اس میں نہ تو کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا. ثم ولا، پھر وہ پیٹ پھیر کر صحابی جانے لگے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ آدمی اگر اپنی بات پر کھرا اتر گیا، سچا اتر گیا، تو پھر یہ جنت میں جائے گا. یہ حدیث بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے صحابہ رسول کیا کہتے ہیں کہ میں وہ کام کروں گا جو آپ نے مجھے حکم دیا ہے. لا ازید ولا انقص، میں اس میں نہ زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا. تو مجھے بتلائے کوئی کہ اگر شب معراج کی رات عبادت کی رات ہوتی، اس کی افضلیت کچھ ہوتی، تو کیا صحابہ کرام کو اللہ کے نبی سے عقیدت نہیں تھی؟ کیا صحابہ کرام یہ رات نہ مناتے؟ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو یہ تعلیم نہ دیتے؟ یہ معلوم، یہ حدیث سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ یہ نئی چیز جو بدعت ہے اور بدعت و رسومات کو ایجاد کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اسی طریقے سے سورہ نساء کی آیت نمبر 64 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں نے کسی بھی رسول کو نہیں بھیجا دنیا کے اندر الا یہ کہ اس کو حکم دیا گیا لوگوں کو کہ تم اس کی اتباع کرو. یعنی جتنے بھی نبی دنیا کے اندر آئے لوگوں کو حکم دیا گیا کہ تم اس کی اتباع کرو. یعنی اتباع کس کی کرنی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کے علاوہ کسی کی بھی اتباع کوئی کرے تو پھر وہ قابل قبول نہیں ہے. سامعین کرام، ترمذی کی ایک روایت جس کے اندر بہت ساری اہم نکات مل جائیں گے آپ کو، میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. حدیث نمبر 2641 2641 ترمذی کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، ضرور بضرور میرے امت پر وہ وقت اور ایسا حال ضرور آئے گا جو بنی اسرائیل پر آیا تھا. وہ کون سا وقت تھا؟ حز النعل بالنعل حتى ان كان منهم من اتى امه علانية لكان في امتي من يصنع ذلك، یہاں تک کہ اتنے ہو بہو کام کرنے والے ہوں گے، سیم کاپی وہی کام کرنے والے ہوں گے جو بنی اسرائیل نے کیا تھا. میری امت میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہاں تک کہ اگر کوئی بنی اسرائیل اپنے ماں سے اعلانیہ طور پر زنا کرے گا تو اس امت کے اندر بھی ایسے اشخاص پیدا ہوں گے جو اپنی ماں سے اعلانیہ زنا کریں گے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى 72 مِلَّةٍ، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں منقسم ہو گئے، بٹ گئے. وَتَفْتَرِقُ 73 ملہ، اور تم لوگ 73 فرقوں میں بٹ جاؤ گے. بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے لیکن تم 73 فرقوں میں بٹ جاؤ گے. کلہم فی النار، سب کے سب جہنمی، سب کے سب جہنم میں جانے والے. الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک ملت کے،
اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ وہ ملت کون سا ہے؟ کیا ہم جو نماز پڑھتے وہ جنت میں جائے گا، یا حنفی نماز پڑھنے جنت میں جائے گا، حنبلی نماز پڑھنے جنت میں جائے گا، یا شافعی نماز پڑھنے والا جنت میں جائے گا؟ کون جائے گا؟ اللہ کے نبی نے یہ تو نہیں بتلایا۔ اس وقت جس وقت صحابہ کرام موجود تھے، کیا یہ ائمہ کرام رحمہم اللہ یہ سب موجود تھے؟ نہیں تھے۔ اللہ کے نبی نے اس وقت کیا فرمایا؟ صحابہ کرام نے پوچھا وما ہی یا رسول اللہ، یہ امت، یہ ایک گروہ، یہ ایک فرقہ کون ہے جو جنت کے جائے گا؟ یہ جماعت کون سی ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی۔ اللہ کے نبی نے کوئی نام نہیں لیا، کسی شخص کی طرف منسوب نہیں کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، یہ امت وہ ہوگی، یہ فرقہ وہ ہوگا، یہ جماعت وہ ہوگی جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ صحابہ کرام کے اللہ کے نبی کی اتباع اور صحابہ کرام کے عمل کے مطابق جو عمل کرے گا وہی جنت کے اندر جائے گا، وہی فرقہ جائے گا۔ کوئی اور اپنے اعتبار سے عمل، اپنے عقل کے اعتبار سے عمل کرے، وہ کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ سامعین کرام، حدیث بالکل واضح ہوتی جا رہی ہے سارے معاملات کہ ہم اور آپ آج جو فرقوں میں بٹ کر کے اپنے آپ کو یہ بات کر کے کہ یہ ہماری نماز ہے، یہ تمہاری نماز ہے، یہ شریعت کے اندر کہیں پر بھی مذکور یا موجود نہیں ہے۔ ہم کیوں بانٹ لیے اس کو؟ ہم نے کیوں اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا؟ یہ ہمیں تعلیم کس نے دی؟ شریعت کی تعلیم تو یہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے تو فرمایا تم نماز اس طریقے سے پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، اور دوسری روایت کے اندر فرمایا کہ جنت میں اگر جانا ہے تو عمل اتباع میری کرو اور عمل میرے صحابہ کے طریقے سے کرو۔ پھر ہم نے یہ آنکھ بند کر کے کیسے لوگوں کے پیچھے ہم نے چل دیے؟ ہم نے تحقیق کرنا کیوں بند کر دیا؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہم حق پہ رہیں، ہم جنت کے اندر چاہیں، لیکن ہم اس طریقے کا عمل نہیں کرتے۔ ایک دوسری روایت متفق علیہ روایت ہے، لمبی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جو بات بیان کی ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اچھا بتاؤ مجھے کہ اللہ کے نبی نے کون سی حدیث میں منع کیا ہے کہ تم عبادت نہ کرو، نماز نہ پڑھو۔ سوال سمجھیے، اب سوال کیا کرتے لوگ؟ اگر کرو کہو بھائی یہ بدعات کیوں انجام دے رہے ہو آپ؟ معراج کیا تو اللہ کے نبی نے نہیں منایا، صحابہ کرام نہیں منایا، تابعین تبع تابعین نے نہیں منایا، کیوں بنا رہے آپ؟ تو عقیدہ تو بناتے ہیں، اس کے بعد وہ دلیل کیا دیتے کہ آپ کوئی ایک دلیل پیش کر دو کتاب و سنت سے، قرآن حدیث سے، جس میں اللہ کے نبی نے کہا ہو کہ تم عبادت نہ کرو۔ سامعین کرام، اس کا جواب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا جواب کیا ہے۔ پہلی بات، اس سوال کے اندر کوئی بھی مضبوطی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ عبادت جو بھی ہے، یہ اصول یاد کر لیں، آپ سب بھی یاد کر لیں کہ یہ اصول ہے شریعت کا کہ الاصل فی الاباحہ، کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، چیزوں کے اندر، معقولات اور کھانے پینے کی چیزوں کے اندر ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ حلال ہیں، الا یہ کہ کوئی اس کی دلیل ہو حرام کرنے والی۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، حدیث کے اندر کہیں پہ ہے کہ چاول کھانا حلال ہے، کہیں پہ الفاظ ہے روٹی کا نہیں۔ یہ شریعت کا اصول ہے کہ ساری چیزیں تمہارے لیے حلال ہے، سوائے ان چیزوں کے جن کے تعلق سے شریعت میں حدیث موجود ہو کہ یہ چیز حرام ہے۔ شراب پینا حرام ہے، موجود ہے قرآن کے اندر، اور ساری چیزیں جتنی بھی چیزیں ہیں سب حرام کی جو چیزیں ہیں وہ بیان کر دی گئی۔ اسی طریقے سے یہ بھی اصول ہے الاصل فی العبادہ التحریم، کی عبادت ساری کی ساری عبادتیں حرام ہیں سوائے ان عبادات کے جن کے تعلق سے کوئی حدیث موجود ہو، جن کے تعلق سے نص موجود ہو، کوئی حدیث موجود ہو، وہی صرف عبادت قابل قبول ہے، وہی کرنا جائز ہے، اس کے علاوہ کوئی اور عمل یا کوئی اور عبادت جائز نہیں ہے۔ تو ایک جواب یہ ہو گیا کہ اس کی کوئی دلیل نہیں، لہٰذا کچھ اصل ہی جس کی نہ ہو اس کی دلیل کوئی کیا پیش کرے۔ دوسری چیز یہ کہ یہ حدیث بتلا رہا ہوں میں کہ عبادت کرنے سے منع کہاں کیا گیا، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے، اس حدیث کے ذریعے سے بتلایا گیا اس میں کہ جس پر اللہ کے نبی کی مہر نہ ہو وہ عبادت ہو نہیں سکتی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں جاء ثلاثۃ رہط الی بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تین لوگ گروہ میں ازواج مطہرات کے پاس آئے، یسألون عن عبادت، اللہ کے وسلم کی عبادت کے تعلق سے وہ لوگ سوال پوچھ رہے تھے کہ اللہ کے وسلم عبادت کیسے کرتے ہیں، کب کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ساری چیزیں
یہ چونکہ اندر کا معاملہ بولے تو جو مسجد کے اندر جو عبادات تھیں وہ تو جانتے تھے، لیکن اللہ کے وسلم تنہائی میں کون سے عبادات کرتے ہیں اس کے تعلق ازواج مطہرات کے پاس آئے وہ لوگ، پوچھا فلما اخبروا کانہم تقالوها، جب انہیں بتلایا گیا کہ اللہ کے وسلم عبادت ایسے ایسے کرتے ہیں، قیام اللیل وغیرہ ساری چیزیں بتائی گئی، تو گویا کہ ان لوگوں نے اسے حقیر سمجھا، معمولی گمان کیا، کم کیا کہ اللہ کے نبی کیا کہاں اللہ کے نبی وہ بخشائے ہیں، اللہ کے وسلم نے اللہ تعالیٰ نے ان کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، لہٰذا ہمارا ان کا کوئی مقابلہ کیا، ان لوگوں نے یہ کہا۔ اس کے بعد جو حدیث کے الفاظ بتلاتے ہیں کہ ایک آدمی میں سے کہا کہ اما انا فانی اصلی اللیل ابدا، رہی بات میری تو میں پوری کی پوری رات نماز پڑھوں گا، اور دوسرے نے کہا کہ میں صوم تر پوری زندگی میں روزہ ہی رکھوں گا، ولا افطر، میں افطار نہیں کروں گا، روزہ نہیں چھوڑوں گا، اور ایک نے کہا وانا اعتزل النساء، میں عورتوں سے دور رہوں گا، شادی نہیں کروں، نکاح ہی نہیں کروں گا، میں اکیلے رہوں گا، کون جائے گا بیوی بچے کے جھمیلے میں پڑنے، زندگی بھر ہم عبادت ہی عبادت کریں گے۔ مجھے بتلائے کوئی کہ کیا اس میں کون سی غلط بات تھی؟ روزہ رکھنا غلط بات ہے، نماز پڑھنا غلط بات ہے، یا اس طریقے سے دنیا سے ہٹ کر کے صرف اللہ کی طرف دھیان لگانا غلط بات ہے؟ نہیں غلط بات ہے، لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا زندگی گزارنے کی تعلیم نہیں دی ہے، اس وجہ سے غلط ہے یہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جب اللہ کے وسلم یہ خبر پہنچی تو اللہ کے نبی نے فرمایا انتم الذین قلتم کذا و کذا، کیا تم لوگوں نے ایسی ایسی بات کہی ہے کہ میں اب رات میں نماز ہی پڑھوں گا، پوری زندگی روزہ ہی رکھوں گا، بیوی کے عورت سے میں شادی نہیں کروں گا، کیا تم لوگوں نے ایسا کہا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اما واللہ، رہی بات میری تو اللہ کی قسم، انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہوں، لیکنی اصوم وافطر واصلی وارقد، لیکن میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں رات میں اور سوتا بھی ہوں، واتزوج النساء، اور میں شادی بھی کرتا ہوں، میری بیویاں بھی ہیں، یہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، لہٰذا جو میری سنت سے اعراض کرے گا، میری سنت کی مخالفت کرے گا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ حدیث کیا بتلا رہی ہے؟ یہ حدیث یہی بتلا رہی ہے کہ شریعت کے اندر کوئی بھی عمل جس کو عبادت سمجھ کے کوئی انسان کر رہا ہے تو اس کے اوپر سب سے پہلے کیا دیکھنا، شریعت کی مہر ہے یا نہیں، اگر اس پہ نہیں ہے تو پھر وہ کتنا بھی اچھا عمل ہو وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ بدعت ہی ہے، اور دوسرا نام اس کو کوئی دیا نہیں جا سکتا۔ آج ہمارے سماج کے اندر کیا ہوتا ہے، کوئی 100 کی نوٹ، 50 کی نوٹ، 200، 2000 کی نوٹ اگر ہو تو آدمی اس کو کتنی بار دیکھتا ہے، اس کو اٹھا کے، نقلی تو نہیں ہے اس پہ، ہلکا ہو، وہ نظر آتا ہے، پہلے نوٹ ہاتھ میں لیتے ہیں وہ نظر آتا ہے کہ یہ تو ہلکا ہے نوٹ، یہ نقلی لگ رہا ہے۔ ہم جب شریعت پہ عمل کرنا ہمیں ہوتا ہے تو ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ لو دیکھ لیں کہ یہ شریعت ہے بھی حقیقت میں یا نہیں ہے۔ ویسے تو جو باطل چیزیں ہوتی ہیں، جو بدعات اور رسومات ہوتی ہیں، وہ تو انسان دیکھ کر سمجھ سکتا ہے کہ یہ تو شریعت کی تعلیم نہیں ہو سکتی، کتنا غلط چیز ہے، لیکن اس پہ بھی یہ ضروری ہے کہ تم تحقیق کر لو کہ یہ چیز شریعت کے اندر ہے یا نہیں۔ ہم نوٹ کی دنیا کے معاملے میں تحقیق کرتے ہیں، کئی بار تحقیق کرتے، لیکن جب شریعت کا معاملہ آتا ہے، دین کا معاملہ آتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ کچھ بھی جو سمجھ میں آ گیا بس اچھا ہے، نماز پڑھنا برا تھوڑی نا، نماز پڑھنا شروع کر دیے، روزہ رکھنا غلط نہیں ہے، روزہ رکھنا شروع کر دیے، نہیں، شریعت نے پابند بنایا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق عمل کرو، تبھی قابل قبول ہے، وگرنہ تم 60 سال 40 سال عبادتیں کر کر کے اپنے ماتھے کی پیشانی کو کالا کر لو لیکن کسی کام کے نہیں ہے۔ سامعین کرام، اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک آخری بات کہہ کے ختم کروں گا کہ نوجوانوں، یہاں خاص طور سے جو نوجوان موجود ہیں، میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم اپنے اندر ایک تحقیق کا جذبہ پیدا کرو۔ ہر کہنے والا ممبر رسول پہ کھڑا ہو کے کہنے والا سچا نہیں ہوتا، ہر کوئی داڑھی رکھ کر کے ٹوپی رکھ کر کے سچا اور دیندار نہیں ہو جاتا، ہر کوئی حوالہ دے کر کے کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا، اللہ نے یہ کہا، اس کی بات میں سچائی نہیں ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں مجھ سے آ کر کے سوال کرو، پوچھو کہ میں نے یہ بات کہاں سے کی۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی تمہیں دین سمجھ کے کوئی بات مل رہی ہے تو اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کرو، ایک اپنے اندر بیداری لاؤ کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں کیا ہم واقعی اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا بس کسی نے کہہ دیا کرنا شروع کر دیا۔ لیکن افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ آج ہمارے سماج کے اندر یہ بات بہت ذمہ داری کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ میرے اس امت کو، امت مسلمہ کو
اور اس قوم کو جتنا نقصان اپنوں سے پہنچا ہے اتنا نقصان غیروں سے نہیں پہنچا ہے، اور قیامت کی صبح تک اتنے نقصان غیر نہیں پہنچا سکتا۔ غیر کو کیا معلوم کہ ہمارا دل کس طرح ٹوٹ رہا ہے؟ کوئی اپنا ہی ہوتا ہے جو سمجھتا ہے کہ یہاں پہ شیطان کا راستہ ہے اور یہاں سے لوگوں کو بہکایا جائے۔ آج ہمارے نوجوان بہت سارے علماء کے پاس جاتے ہیں، عالم ہے الحمدللہ، ان کے پاس جا کر کے اگر وہ دلیل طلب کرتے ہیں تو لوگ ایسے علماء موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ شریعت ٹف ہے، تم اس کے پیچھے مت پڑو، حدیث کے جھمیلے میں تم مت پڑو، الجھ جاؤ گے، بس ایسے ایسے عمل کر لو۔ نعوذ باللہ، خدا کے واسطے ایسے علماء اگر میری بات سن رہے ہو تو خدا کا ڈر اپنے اندر پیدا کریں اور شریعت کا مذاق مت بنائیں، شریعت کے اوپر سختی اور ٹپکل ہونے کا لیبل لگا کر کے نوجوانوں کو بیزار مت کریں۔ اس کا وبال ان علماء پر بھی آئے گا جو یہ کہہ کر کے نوجوانوں کو اپنے سے دور کر دیتے کہ حدیث کے تعلق میں اس کے جھمیلے میں تم نہ پڑو، الجھ جاؤ گے۔ شریعت اتنی مشکل نہیں ہے، شریعت اتنی ٹپکل نہیں ہے، تم آؤ مسائل لے کر کے آؤ، انشاءاللہ تعالی عزیز اس کا حل نکلے گا، اور شریعت میں کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا حل نہ واضح طور سے بیان کر دیا ہو۔ یہ تو لوگوں کی اپنے پیٹ پوجے کا معاملہ ہوتا ہے، حق کیسے بیان کر دیں، لہٰذا وہ ان کا ایک آسان سا جواب ہوتا ہے کہ دیکھو ان کے پاس مت جانا، گمراہ ہو جاؤ گے، یا تم حدیث کے چکر میں مت پڑنا ورنہ تم الجھ جاؤ گے۔ نعوذ باللہ، یہ کون سے علماء ہیں، یہ کون سے واعظین اور مبلغین ہیں جو دین کے اندر دین کا غلبہ چاہتے ہیں دنیا کے اندر؟ ایسا کرنے سے دین کا غلبہ دنیا کے اندر نہیں ہوگا۔ اور یہ جو آج ہم اور آپ روتے رہتے ہیں کہ ہم خطرے میں ہیں یا دین خطرے میں ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ دین کو سب سے زیادہ خطرہ ہے تو ایسے علماء سو سے ہے جو نوجوانوں کو اور دیندار لوگوں کو اچھی خاصی صحیح سلامت ذہن والوں کو دین سے بیزار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں بار الہ تو ہم تمام لوگوں کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے نوجوانوں کے اندر صحیح قرآنی اور احادیث تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ تو ہمارے نوجوانوں کے اندر ایک تحقیق کا ایک جذبہ پیدا کر دے تاکہ وہ حق چیز کو ہی تسلیم کریں اور ایرے گئے نتوے کی بات پہ آنے والے نہ بنے۔ بار الہ تو ہمیں جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر قائم و دائم رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ تقبل رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔